اس لیے اے مسلمانوں اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، خواجہ فرید الدین عطار۔ ان کا عطر کا کاروبار تھا، اسی لیے انہیں عطار کہا جاتا ہے۔ وہ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، عطر بیچ رہے تھے۔ ایک درویش آیا، ایک مجذوب صفت اللہ کا ولی آیا، آ کر کہنے لگا آپ فرید الدین عطار ہیں؟ کہا ہاں میں فرید الدین عطار ہوں۔ کہا اچھا۔ انہوں نے عطر کی پہلی شیشی اٹھائی، ادھر گھڑکا دیا، دوسری شیشی اٹھائی ادھر گرا دیا، تیسری شیشی اٹھائی ادھر گرا دیا، چوتھی اٹھائی ادھر پٹک دیا۔ اسے غصہ آیا، کہا اے درویش تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کیا ایک عطر کی شیشی کی خوشبو دوسرے عطر کی شیشی میں گھس سکتی ہے؟ فرید الدین عطار نے کہا بے تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کہا میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے، تیرا دماغ خراب ہوا ہے۔ جب ایک عطر کی شیشی کی خوشبو دوسرے عطر کی شیشی میں گھس نہیں سکتی تو جس کا دل ناپاک ہو، جس کے دل میں نفرت ہو، جس کے دل میں دنیا ہو، تو اس کے دل سے، اس کے جسم سے جب روح نکلے گی تو وہ روح کتنی دقت اور پریشانی کے ساتھ نکلے گی۔ فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک دنیا دار تھا۔ فرید الدین عطار نے اسے جھڑکا، جا اپنی فکر کر۔ آج علماء کہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرو، یا بیچارے ہمارے جماعت کے ساتھی کہتے ہیں نا، ماسٹر سعید صاحب مرحوم وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرما۔ کیا اللہ کے ولی تھے، نیک صفت انسان تھے۔ آج جو باغ و بہار دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا حلقہ انہوں نے اپنی محنت سے اسے سجایا تھا۔ آج اہل ایمان والے جماعت کے ہمارے ساتھی وہ یہی تو کہتے، تھوڑی دیر کے لیے مسجد چلو، اپنے ایمان کو بناؤ، اور حقیقتاً اگر مولانا الیاس علیہ الرحمہ کی لگائی ہوئی یہ شاخ، ان کا لگایا ہوا یہ پیڑ، یہ پودا نہ ہوتا، بہت سے لوگ جو بغیر کلمے کے مر رہے ہیں انہیں کلمہ نصیب نہ ہوتا، بہت سے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی، آج اسے نماز جنازہ صرف اور صرف دعوت و تبلیغ کی محنت کی بدولت انہیں نماز جنازہ میسر۔ تو فرید الدین عطار نے کہا جا اپنی فکر کر، جس طرح آج ہم لوگ اپنے علماء سے، اکابرین سے، بزرگان دین سے یا جماعت کے ساتھیوں سے کہتے ہیں جا اپنی فکر کر۔ فرید الدین عطار کے سامنے وہ درویش لیٹا، اور لیٹتے ہوئے اس نے کہا دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، دیوانہ مت کہو، دیوانہ مت کہو، دیوانہ مت کہو، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، دیوانہ مت کہو، دیوانہ مت کہو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اور اس نے اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ایک شعر اور پڑھا، اس نے کہا اب اس نظر سے جانچ کے خود کریے فیصلہ، خود کریے فیصلہ، خود کریے فیصلہ، خود کریے فیصلہ، اب اس نظر سے جانچ کے خود کریے فیصلہ، خود کریے فیصلہ، خود کریے فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ اس کے بعد فرید الدین عطار
चंद मिनट के बाद जब उस शख्स के पास जाता है तो देखता क्या है, जिसकी जबान अभी हरकत कर रही है उस जबान के अंदर बोलने की ताकत और कुव्वत खत्म हो गई, जिसके हाथ में हरकत थी उस हाथ की हरकत खत्म हो चुकी है, जिस पैर में चलने की ताकत और कुव्वत थी उस पैर में अब चलने की ताकत और कुव्वत नहीं है। जो इंसान उसके सामने खड़ा था उसे दावत दे रहा था, वो इंसान दुनिया को खैराबाद कर चुका है। फरीदुद्दीन अत्तार ने जब उस दुर्वेश को देखा, उस खुदा सिफत इंसान को देखा, उस मजलूम को देखा, तो फरीदुद्दीन अत्तार ने अपना इत्र का कारोबार छोड़ा और छोड़ के वो जंगलों में निकल गए। अल्लाह को ऐसा याद किया, आखिरत की ऐसी तैयारी की कि खुदा की कसम वो वक्त के बहुत बड़े वली बन गए। उन्हीं की किताब है पंदनामा, जो कि फारसी में हम सब पढ़ते पढ़ा।